موت برحق ہے اور یہ آ کر ہی رہنی ہے، اور موت سے ہرگز ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے، موت ضرور آ کر رہنی ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات موت کے حق ہونے پر واضح طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ بے شک ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح متعدد آیات جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں کہ جو موت کے حق ہونے پر واضح طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ موت آ کر ہی رہے گی، اس سے ہرگز ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اقوال سے یہ واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ موت کو کس طرح یاد کیا کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جاتا، موت کا ذکر کیا جاتا، تو آپ کے جسم مبارک سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ موت اور قیامت کو یاد کرتے تو آپ کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور جب آپ کے سامنے رحمت کا ذکر کیا جاتا تب جا کر آپ کی حالت سنبھلتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی آنکھوں کو جھپکتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان آنکھوں کی پلکوں کے ملنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح کو قبض کر لے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی آنکھوں کو اٹھاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کے نیچے آنے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ میری روح کو قبض فرما لے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب میں کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لقمہ میرے پیٹ میں جانے سے پہلے وہ میری موت کا سبب بن جائے گا۔ آپ موت کو کس طرح یاد کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام موت کے تذکرے پر آپ کے جسم سے خون کے قطروں کا ٹپکنا، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا، آپ جب موت کا تذکرہ کرتے، قیامت کا تذکرہ کرتے تو آپ کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی۔ اور حضور علیہ السلام ہمیں کیا ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت برحق ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کل تک جینا ہے، پرسوں تک جینا ہے، یہ فلاں میری اتنی سال عمر ہے، ہرگز نہیں۔ اس جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ پوچھا گیا کہ موت کے بارے میں اپنی رائے دو کہ موت کب آئے گی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہر کسی نے اپنی رائے دی کہ 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ جو سانس ہم اندر لے کر گئے ہیں یہ بھی باہر نکالنی ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت آ جائے، کب آ جائے کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین بھی موت کو کس طرح کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ملک روم سے کچھ قاصد آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے، تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ جب آپ لوگ اپنے ملک میں کوئی بادشاہ مقرر کرتے ہیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو ان قاصدوں نے کہا کہ جب ہم اپنے ملک میں کوئی بادشاہ مقرر کرتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک قبر کھودنے والا اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے، آپ سے پہلے جو بادشاہ تخت نشین ہوا تھا اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میری قبر کو اس طرح کھودنا اور مجھے اس طرح دفن کرنا۔ قبر کھود دی گئی، اس کے بعد کفن فروش اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ تیری اصلاح فرمائے، تیرے سے پہلے جو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، جو تخت نشین ہوا تھا، اس نے اپنی موت سے پہلے کفن، خوشبو اور کافور وغیرہ چیزیں خرید کر رکھ لی تھی اور کفن کو ایسی جگہ لٹکا دیا کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی رہے اور اسے موت کی یاد آتی رہے۔ وہ قاصد کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ تو اس طرح موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان قاصدوں کی گفتگو کو سن کر آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید بھی نہیں رکھتے وہ موت کو کس طرح کثرت سے یاد کر رہے ہیں اور موت کے بارے میں کس طرح وہ فکر مند ہے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ بے حد بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ قرآن پاک کو ٹٹول کر دیکھ لو، جگہ بجگہ موت کا تذکرہ کیا گیا، موت پر یقینی دلائل دیے گئے ہیں کہ موت آ کر ہی رہے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو سن کر کہ وہ موت کو کس طرح کثرت سے یاد کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری کو پڑھ لیا جائے تو ان کی ہسٹری میں بھی یہ کہ وہ موت کو کس طرح کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ وہ موت کو کس طرح کثرت سے یاد کرتے تھے، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ موت کو یاد کرتے تھے، دوسروں کو ترغیب دلاتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کا کیا طرز عمل تھا کہ ان پر مہر لگا دی گئی کہ یہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اس قدر روتے، یہاں تک واقعات موجود ہیں کہ آپ زمین پر تشریف لے آتے، بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے، اپنے بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرنے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔